الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المنتخبین واصحابہ الراشدین المہدیین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ لائق صد احترام ذوی الاحتشام حضرات علماء کرام، فخر و سعادت جناب سید انیس شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فخر و سعادت جناب سید فیضان شاہ صاحب، دیگر انتہائی قابل احترام برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ کریم کا شکر ہے کہ اس ذات نے مجھے اور آپ کو گناہ بخشوانے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں مسجد کی انتظامیہ کو اور درس قرآن حکیم کی اس انتظامیہ کو، جنہوں نے آج کی اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہمارے جملہ منتظمین کو اس محفل کی بیش از بیش برکات عطا فرمائے۔ ہر مہینے ایک تس کو احتشام کے ساتھ اور ایک درد دل کے ساتھ آپ لوگوں کے سینوں کو نور فہم قرآن سے روشن اور منور کرنے کے لیے اس ماہانہ محفل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ کریم اس نسبت قرآن کی خوبصورت محفل کا صدقہ قیامت کے دن ہمیں خورشید معاشر کی تمازت سے بچنے کے لیے نسبت رسول کا اور نسبت قرآن کا سائبان عطا فرمائے۔ ہر مہینے عالم اسلام کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت، آبرو علم و دانش، مایہ صد وفا، پیکر اخلاص و محبت، امیر کشور خطابت، زبدۃ العلماء، عمدۃ المشائخ حضرت علامہ صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہاں جلوہ افروز ہو کر آپ لوگوں کے سامنے درس قرآن حکیم ارشاد فرماتے ہیں، لیکن ان دنوں آپ بغداد شریف میں اور عراق کی جو زیارات مقدسہ ہیں وہاں پر حاضر ہیں۔ حضور حیدر کرار کی بارگاہ میں، امام علی مقام سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں، اور تاجدار فقر و ولایت امام غزالی حضور شہنشاہ بغداد جنید بغدادی شیخ الطائفہ، دیگر بہت سارے جو اکابرین امت ہیں ان کی بارگاہوں میں سلام نیاز پیش کرنے کے لیے آپ اس وقت عراق میں ہیں۔ اللہ کریم آپ کو اپنی حفاظت عطا فرمائے، اور آپ جیسے علماء کا سائے محبت ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ میرے ذہن میں تو کچھ اور ہی بات تھی، لیکن فصیح اللسان عاشق رسالت مآب رضوان بھائی نے اس طرف اشارہ کیا، اور ابھی جب مجھے یہاں آ کر ان سادات کا تعارف ہوا تو پھر میں اب آپ کے سامنے چند گھڑیاں آج عزت اسلام کے حوالے سے، عزت رسول کے حوالے سے اپنی معروضات عرض کروں گا۔ اللہ کریم مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ میں کوئی طویل تمہید باندھوں، آپ لوگوں کی ذہنی توجہ حاصل کروں اور پھر گفتگو کا آغاز کروں۔
کوئی بھی خطیب، کوئی بھی مقرر جب کرسی خطابت پر بیٹھتا ہے تو تمہید ماننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بولنے والے کو سننے والوں کا پتہ چل جائے اور سننے والے کو بولنے والے کی اہلیت کا پتہ چل جائے۔ سننے والے کیسے ہیں یہ پتہ چل جاتا ہے، اور بولنے والا کیسا ہے یہ سننے والوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ نہ میں آپ کے لیے اجنبی ہوں، نہ آپ میرے لیے اجنبی ہیں، تو وقت نہیں میں آپ کو تمہید میں لے کے چلوں اور پھر گفتگو کا آغاز کروں۔ بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ فرمایا ساری عزتوں کا مالک اللہ وحدہ لا شریک۔ عزتوں کا مالک کون ہے؟ میں خانقاہ کا خادم ہوں تو آپ کو ایک وظیفہ بھی دیتا چلوں، اللہ نہ کرے کبھی آپ کی عزت پر کوئی بات بنے، عزت پر کوئی مسئلہ بنے۔ اگر آپ کی عزت پر کوئی بات بنے، آپ یا معزوں کا وظیفہ کریں، اللہ آپ کی عزت کی حفاظت فرمائے گا۔ یا معزو کیا لفظ ہے؟ یا مطلب اے عزتیں عطا کرنے والے، اے عزتیں دینے والے۔ دو لفظ ملا کے پڑھ لیں، یا اللہ ہو یا معزو، صبح و شام دو دو تسبیحاں اول اور آخر درود شریف کے ساتھ، اللہ آپ کی عزت کی حفاظت فرمائے گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں یہاں بعض لوگوں نے ٹھوکر کھائی، انہوں نے کہا ہم نے اب صرف اللہ کی عزت کرنی ہے، کسی اور کی تعظیم کی، کسی اور کا ادب کیا تو معاذ شرک ہو جائے گا۔ علماء بیٹھے ان سے پوچھے یہ اصول نہیں، اصول یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہم کسی نبی ولی کی عبادت نہیں کرتے، عبادت ہم صرف اللہ کی کرتے ہیں، ہاں نبیوں ولیوں کا ادب ضرور کرتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں صرف اللہ کی عزت ہے، کسی اور کی عزت کی تو شرک ہو جائے گا۔ اب اسی آیت کا اگلا لفظ اٹھا کر دیکھ لیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ بھی عزت والا ہے، اللہ کا رسول بھی بڑی عزت والا ہے۔ اللہ بھی عزت والا ہے، اللہ کا رسول بھی، سارے نہیں بولے اللہ کا رسول بھی۔ اس پر میں آپ کو درجنوں آیتیں پڑھ کے سنا سکتا ہوں، درجنوں آیاتیں۔ مجھے ایمان سے بتائیں اللہ بے نیاز ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ شان صمدیت کا مالک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اپنے ایمان کا فیصلہ کر کے بتائیں بے نیاز اگر کسی کی زلفوں کی قسم اٹھائے عزت ہے یا نہیں؟ وہ بے نیاز ہے۔ آپ میری بات نہیں مانیں گے میں فوراً اللہ کی قسم اٹھاؤں گا؟ ساری دنیا اللہ کی قسم اٹھا رہی ہے، اللہ اپنے محبوب کے لب اور رخسار کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ بے نیاز اگر کسی کے چہرے کی قسم اٹھائے عزت ہے یا نہیں؟ کتنی آیتیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یہ عزت نہیں تو اور کیا ہے؟ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، یہ عزت نہیں تو اور کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ عزت نہیں تو اور کیا ہے؟ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ عزت نہیں تو اور کیا ہے؟ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ عزت نہیں تو اور کیا ہے؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، یہ عزت نہیں تو اور کیا ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ عزت نہیں تو اور کیا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ عزت نہیں تو اور کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ عزت نہیں تو اور کیا ہے؟ وانت حل بہذا البلد، یہ عزت نہیں تو اور کیا ہے؟ میں کتنی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناؤں؟ میں ایک طالب علم ہوں، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب خالق صرف میں ہوں، خالق حقیقی میں ہوں، معبود حقیقی میں ہوں، مالک حقیقی میں ہوں، مستعان حقیقی میں ہوں۔ محبوب میرے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، مخلوقات میں جتنی عزتیں ہو سکتی تھی ان ساری عزتوں کے تاج میں نے اپنے محبوب کے سر پہ سجا دیے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ بھی عزت والا ہے، اللہ کا رسول بھی، اللہ کا رسول بھی۔
امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے المستدرک میں اس حدیث کو لیا ہے. امام حاکم کے المستدرک جس تحقیق پر جن اسناد پر شیخین نے امام بخاری امام مسلم نے حدیثیں لی ہیں اسی تحقیق پر امام حاکم نے حدیثیں لی ہیں. امام حاکم نے المستدرک میں بیان کیا کہ امام الانبیاء تشریف فرما ہیں, صحابہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں کہ ایک اعرابی آ گیا. کون آیا؟ اعرابی. اور قیمتی اونٹنی پر بیٹھ کر آیا. عرب میں بعض اونٹوں کی نسلیں بڑی قیمتی ہیں. میں ڈیلی بائٹ کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, انگلینڈ کا اخبار ہے, آن لائن وہ پڑھ رہا تھا, تو اس میں لکھا تھا کہ ایک عرب شہزادے نے اونٹ خریدا ہے جس کی قیمت ہے 2.5 ملین پاؤنڈ, 25 لاکھ پاؤنڈ, روپوں کی بات نہیں کر رہا. تو بعض نسلیں بڑی مہنگی ہیں. بہاولپور سے میرے ایک دوست نے مجھے ویڈیو دکھائی, یہ اونٹ خریدا گیا. میں نے کہا جی کتنے کا خریدا ہے؟ انہوں نے کہا جی 18 لاکھ روپے کا خریدا ہے پاکستان میں. تو بعض نسلیں بڑی مہنگی ہوتی ہیں. اس دن وہ عربی ایک قیمتی سواری پر, قیمتی اونٹنی پر بیٹھ کر آیا. اونٹنی دروازے کے باہر باندھی, خود حضور کی بارگاہ میں آ گیا. امام الانبیاء دین بیان کر رہے ہیں, وہ صحابی, وہ عربی دیگر صحابہ میں بیٹھا دین سن رہا ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہا یا رسول اللہ, یہ جو آدمی ابھی آپ کے پاس آ کر بیٹھا ہے, یہ جس اونٹنی پر بیٹھ کر آیا ہے وہ چوری کی اونٹنی ہے, یہ چوریاں کرتا ہے, یہ چوری کے جانور پر بیٹھ کر آیا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا اس پر کوئی گواہ پیش کر سکتے ہو؟ اس نے کہا جی ابھی تو میرے پاس گواہ نہیں, لیکن میں بعد میں گواہ لے کے آؤں گا. میں گواہ لے کے آؤں گا اور ثابت کروں گا کہ معاذ اللہ یہ چور ہے اور چوری کی اونٹنی پر بیٹھ کر آیا ہے. امام الانبیاء نے حضور حیدر کرار سے کہا علی ذرا اس معاملے کو دیکھو. پھر حضور نے اس عربی کی طرف دیکھا جس پر چوری کا الزام لگا تھا, تو کیا دیکھا؟ وہ آدمی سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے. جنبش ابرو شاہ نہ سمجھنے والے کسی دربار میں مقبول نہیں ہوتے. اس عربی کی طرف دیکھا, وہ سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے بیٹھے. اب حدیث کے الفاظ سنیں. جیسے امام الانبیاء نے اس عربی کی طرف دیکھا, حدیث کے الفاظ ہیں فقالت الناقۃ خلف الباب, دروازے کے باہر کھڑی اونٹنی انسانی زبان میں بولنا شروع ہو گئی. اونٹنی کس زبان میں بولی ہے؟ بعض لوگ تو محبت سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, بعض نوجوان میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں, ابھی اونٹنی بھی کلام کر سکتی ہے. تو قرآن اٹھا کر دیکھیں, جناب سلیمان علیہ السلام ہدہد پرندے سے باتیں کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ جی, جناب سلیمان علیہ السلام نے سورہ نمل اٹھائیں, چونٹی کو اپنے ہاتھ پہ رکھے, چونٹی سے کلام کی ہے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں, قرآن کہتا ہے فتبسم ضاحکا من قولہا. یہ من قولہا کا معنی کیا ہے؟ جناب سلیمان نے کیڑی کو ہاتھ پہ رکھا ہے, اس کی بات سن کے مسکرا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ آیت ہے فتبسم, ہونٹوں پہ تبسم آئے, مسکرائے. کس بات پر؟ من قولہا, اونٹنی کی یہ کیڑی کی بات سن کر, چونٹی کی بات سن کر. میں باقی تعویل آپ کو بعد میں سناتا ہوں, ویسے مجھے ایمان سے بتائیں یہ چونٹی کی کون سی زبان ہوتی ہے جس سے وہ آواز نکالتی ہے؟ چونٹی کی کون سی زبان ہے؟ کبھی قرآن سمجھنے کا بھی شوق پیدا کریں. پتہ ہے چونٹی کی آواز کیسے نکلتی ہے؟ چونٹی کے منہ پر اللہ نے 2 بال بنائے ہوئے ہیں, وہ بال آپس میں رگڑتی ہے, جو ہلکی سی آواز نکلتی ہے وہ چونٹی کی بولی ہے. اب مجھے بتائیں کتنی آواز نکلتی ہوگی؟ 2 بال کیڑی رگڑے, کتنی آواز نکلتی ہوگی؟ اللہ کرے آپ سمجھے میں کیا کہنے لگا ہوں. آج تک سائنس نے بڑی ترقی کی ہے, میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کی ہے, پر کوئی ڈیوائس, کوئی آلہ نہیں بنایا جس سے کیڑی کی آواز سنی جا سکے. آپ کیڑی ہاتھ پہ رکھیں, ہاتھ کانوں کے قریب لے جائیں, چونٹی بات کرے, آپ سن لیں گے؟ بولتے نہیں آپ لوگ. اچھا چلیں, مستقبل میں, فیوچر میں سائنس ترقی کر لے گی, کوئی ڈیوائس, کوئی آلہ بنا لے گی جسے کیڑی کی آواز سنائی جا سکے گی, پر مجھے مان سے بتائیں کیڑی کی بولی کون سمجھے گا؟ کیڑی کہہ کیا رہی ہے؟ قرآن نے وہ بات بھی سنائی ہے جس بات کو سن کے مسکرائے ہیں. قالت نملۃ ایھا النمل ادخلوا, فرمایا اپنے گھروں میں گھس جاؤ, سلیمان پیغمبر کا لشکر آ رہا ہے, اس کے قدموں تلے روندی نہ جاؤ. یہ چونٹی منہ پر 2 بال رگڑے. لوگ کہتے ہیں امتی درود پڑھے, نبی درود نہیں سن سکتے. میں تو کہتا ہوں وہ چونٹیوں کی بولیاں بھی سن رہی ہیں.
वो तो कीड़ियों की बोलियां भी सुन रहे हैं। फतबस्सम दाहिका मिन कौलिहा, जनाब सुलेमान कीड़ी की बात सुन के मुस्कुरा रहे हैं, होठों पे तबस्सुम आ गया है। मेरी मिल्लत के बाशऊर मुसलमानों, अगर मुक्तदी नबी की ये शान है तो इमाम नबी की शानों का आलम क्या हो। अगर मुक्तदी बात से बात निकलती चली जाएगी। वैसे ही मेरा मौजू यही है, मौजू से हटना मेरा मामूल नहीं। बात आ गई है, ये जिस दौर में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस दौर में आप जानते हैं कि फ़्रांस वालों ने बेदबी की है, गुस्ताखी की, पैगम्बर इस्लाम के खाके शाया करने का ऐलान किया गया, और फिर जो कुछ हुआ वो आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। ये कौन सा इलाका है यूरोप का? फ्रांस। कौन सा इलाका है? आसमानी किताबें कितनी हैं? ज़बूर, तौरात, इंजील और कुरान हमारे आका करीम पे नाज़िल हुए हैं। इंजील जनाब ईसा पर उतरी है, तौरात जनाब मूसा पर उतरी है, ज़बूर किस पर उतरी है? जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम पर। इसके 2 एडिशन हैं। मजमा में अगर कोई नात खान दोस्त बैठा है तो मैं उसकी तवज्जो का बड़ा तालिब हूँ। इज़्ज़त रसूल पाक पर आपको नात वो सुनाने लगूँ जो कम से कम आज से 30 सदियाँ पुरानी नात है। 30 सदियाँ, 3000 साल पुरानी नात सुनाने लगूँ। दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर उतरी, उसके 2 एडिशन है, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, अहदनामा कदीम, अहदनामा जदीद। जनाब दाऊद के बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, सुलेमान पैगम्बर, इन पर कुछ सहीफे उतरे हैं। ओल्ड टेस्टामेंट इस वक्त फ्रांस के म्यूजियम में ये नुस्खे पड़े हुए हैं, जो बात मैं आपको सुना रहा हूँ। फ्रांस के म्यूजियम में ये नुस्खे पड़े हुए हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की किताब का नाम है, इसका नाम है द सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन। इंग्लिश में जनाब सुलेमान को सोलोमन कहते हैं। द सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन, इसका मतलब है सुलेमान के नगमात, सुलेमान के तराने कह लें या सुलेमान के कसीदे कह लें, ये ज़्यादा अदब वाला लफ्ज़ है। सुलेमान के कसीदे, सुलेमान के तराने, ये किताब वहाँ पड़ी हुई है। उसमें जनाब सुलेमान ने हमारे आका करीम की एक नात बयान की है। वो नात अबरानी में है, मैं आज आपको वो नात सुना देता हूँ। अरबी में, उर्दू में, इंग्लिश में तर्जमा सुना दूंगा, आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। किताब का नाम है द सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन, अहदनामा कदीम, ओल्ड टेस्टामेंट। जनाब दाऊद पर जो ज़बूर उतरी उसमें ये नुस्खा मौजूद है, ये किताब मौजूद है। सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपको अल्लाह ने बड़ी इज्जतें दी। अभी आपने सुना हवाओं पर बादशाही है, चरिंदों परिंद पर बादशाही है, जिन्नात पर बादशाही है। आज भी जनाब सुलेमान का नाम सुन के जिन्नात थर थर कांपते हैं। जिस घर में जिन्नात तंग करें, जनाब सुलेमान का ख़त्म दिलाएं, जिन्नात वो घर छोड़ के चले जाते हैं। पूरी ज़मीन पर बादशाही है, पर इतने बड़ी ममलकत का बादशाह जब दरवाजे मोहम्मदी पे आता है, फरमाते हैं बिकू मविद्दकीम वखुल्लू मुहम्मदेम ज़हदूदई ज़हरई। ये अबरानी है, बिकू मविद्दकीम वखुल्लू मुहम्मदेम ज़हदूदई ज़हरई। अब इसका इंग्लिश में तर्जमा क्या बनता है? सुलेमान फरमाते हैं हिज माउथ ऑफ मोर स्वीट, दिस इज माय बिलवड, दिस इज माय फ्रेंड। इसका अरबी में माना क्या बनता है? सुलेमान फरमाते हैं कलामुहु अहलुल कलाम, हाजा खलीली व हाजा हबीबी। और इसका उर्दू में माना बनता है, सुलेमान फरमाते हैं कायनात में सबसे सोना चेहरा है तो वो मुस्तफा करीम का चेहरा। मैं आपको जो नात सुना रहा हूं वो कमोबेश 30 सदियां पुरानी नात है। 3 और नात खान कौन है? पूरी जमीन का बादशाह, हवाओं का बादशाह, जिन्नात का बादशाह, इंसानियत का बादशाह, चरिंदों परिंद का बादशाह। और फरमाते बिकू मविद्दकीम वखुल्लू मुहम्मदेम ज़हदूदई ज़हरई, हिज माउथ ऑफ मोर स्वीट, दिस इज माय बिलवड, दिस इज माय फ्रेंड। सुलेमान फरमाते हैं कायनात में सबसे सोना चेहरा है तो वो मुस्तफा करीम का चेहरा है। चलें आपको मैं इसका पंजाबी में तर्जमा सुना देता हूँ। गौरने के ताजदार ने इसी का तर्जमा किया, इस सूरत नू मैं जाना खां, जाना खां के जाने जहां ना खां, सच आखां ते रब दी मैं शान ना खां, जिस शान तो शाना सब बड़ियां, दो अबरू कोस मिसाल दिसन,
जे तू नोके मोया दे तीर छुटन, लबा सुर्ख आखां के लाले यमन, चिट्टे दंद मोती दियां हिन लड़ियां। लाओ मुक्ति मुखत्तत बुरदे यमन, मन बावरी झलक दिखाओ सजन, ओह मिठियां गाली अलाओ मिठन, जो हमरा वादी सन करियां। मेरे पास वक्त होता मैं आधा घंटा इसी शेर की तशरीह करता, ओह मिठियां गाली। हालांकि इमामुल अंबिया ने नाराजगी का इजहार किया था कि तूने सुन्नतें छोड़ दी हैं, आले रसूल को जेब नहीं देता कि मेरी गैर मुक़द्दा सुन्नतें भी छोड़ी। वहाँ नाराज़गी का इजहार हुआ है, पर ताजदार गोला फरमाते हैं ओह मिठियाँ गाली अलाओ मिठन, जो हमारा वादी सन करियाँ। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो मैं आपको नात सुना रहा था, जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की नात है। अगर जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों से कलाम करते हैं तो जिनके नात खान बन के आए हैं उस ममदूह आज़म की शान का आलम क्या हो। इमामुल अंबिया ने उस अराबी की तरफ देखा जिस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा था, तो हदीस के अल्फाज है फ़क़ालत नाक़तु खल्फ़ल बाब, दरवाजे के बाहर खड़ी ऊँटनी, दरवाजे के बाहर खड़ी ऊँटनी इंसानी ज़बान में बोलना शुरू होगी। और पता है ऊँटनी बोल क्या रही है, उसी को आज मैंने मौज़ूए सुखन बनाया है। ऊँटनी कहती है अल्लज़ी जाअका बिल करामत या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मुझे उस रब की कसम है जिसने आपको बड़ी इज्जतें अता फरमा के दुनिया में भेजा। ऊँटनी हजूर की इज्जत बयान करे, आपको सुन के खुशी हो रही है या नहीं हो रही। जानवर हजूर की इज्जत बयान करे, अल्लज़ी जाअका बिल करामत या रसूल अल्लाह। इमामुल अंबिया ने उस अराबी की तरफ देखा, फरमाया सच बता, जब तेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा तो सर झुका के अपने रब से क्या बातें करता रहा है। तेरी इस्मत पर तो जानवर बोल उठा है, तेरी गवाही ऊँटनी दे रही है। अब उस अराबी का जवाब सुन के अपना वजीफा बना ले, या रसूलल्लाह जब मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा मैंने आंखें बंद की, सर झुकाया, सबसे पहले मैंने अल्लाह की हम्द बयान की है। क्या किया? अल्लाह की हम्द बयान की। या रसूलल्लाह उसके बाद मैंने आप पर दरूद पढ़ा है, मैंने आप पर दरूद पढ़े, फिर मैंने दुआ मांगी परवरदिगार मुझे इस इल्ज़ाम से बरी फरमा। ये सहाबा क्या सोचेंगे, ये चोर है जो आशिक बन के बैठा हुआ है, ये चोर है जो आशिक बन के बैठा हुआ है। सबसे पहले मैंने अल्लाह की हम्द की, फिर मैंने आप पर दरूद पढ़ा। आप पर दरूद पढ़ के अभी मैं दुआ मांग ही रहा था कि ऊँटनी ने बोलना शुरू कर दिया, डाची ने कलाम शुरू कर दिया। अब हदीस सुने, हमारे आका मुस्कुराए, फरमाया वल्लज़ी बासनी बिल करामती लक़द रअयतल मलाइकता यब्तदिरूना इला अफ़वाहिल अज़िका व यक्तबूना मक़ालतका फ़अक्सरिस सलाता अलैया। फरमाया मैंने देखा जब तू मेरे ऊपर दरूद पढ़ रहा था, मदीने की गलियों से फरिश्ते दौड़ के तेरी तरफ आ रहे थे। रईतल मलाइका था, मैंने फरिश्तों को आते हुए देखा। व यक्तबूना मकालाता का, तू जो लफ्ज बोल रहा था फरिश्ते लिख रहे थे, तू जो दरूद पढ़ रहा था फरिश्ते लिख रहे थे। फिर मेरे आका ने फरमाया फ़अक्सरि सलाता अलैया, दुनिया में तेरी इज्जत का मसला बना, तूने मेरे ऊपर दरूद पढ़ा, अल्लाह ने तेरी इज्जत को बचा लिया। ये दरूद पढ़ना ना छोड़ना, दरूद पढ़ता रहेगा, क़यामत के दिन भी इज्जतों के तख्त पर बैठा हुआ वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही, अल्लाह भी इज्जत वाला है, अल्लाह का रसूल भी। एक हदीस मैंने आपको और सुनानी है और फिर अगले लफ्ज़ का तर्जमा जिसमें हजूर के ग़ुलामों की इज़्ज़त का ज़िक्र है, और शाह जी क़िबला समझ जाएंगे कि मैं किस इज़्ज़त की बात कर रहा हूँ, जो बात करने लगा हूँ। ये जो हदीस है इसे इमाम तबरानी ने बयान की है, बेशुमार मुहद्दिसीन ने इसे बयान की है। मेरे और आपके आका करीम महवे सफ़र हैं, सहाबा हजूर के साथ हैं, तो चंद सहाबा एक तरफ से गुजर रहे थे, रास्ते में उन्हें एक चरवाहा मिला। चरवाहा समझते हैं ना, आजड़ी, ऊँट चराने वाला, बकरियां चराने वाला। सहाबा किराम से कहता तुम कौन लोग हो, किधर जा रहे हो? कहा मुसलमान हैं और अपने नबी के साथ महवे सफ़र हैं। कहने लगा तुम्हारे अंदर कोई नबी भी है? सहाबा ने हाथ पकड़ा, हजूर की बारगाह में ले आए। वो इमामुल अंबिया के सामने खड़ा है और कहने लगा आप अल्लाह के नबी हैं? फरमाया हाँ मैं अल्लाह का नबी हूँ। अब उसने एक बेदबी की, गुस्ताखी की,
اس نے کہا اگر میری قوم مجھے جلد باز نہ کہتی تو میں تلوار اٹھاتا اور معاذ اللہ پیغمبر اسلام کو شہید کر دیتا۔ اس حدیث کے راوی کا نام ہے سیدنا فاروق اعظم۔ ایسے آپ کا کیا خیال ہے فاروق اعظم جیسا جنا حضور کے پاس کھڑا ہو؟ یہ جنا کا لفظ میں نے دانستہ بولا ہے، جان بوجھ کے بولا ہے۔ اگر محفل کی ادب اور تقدس کا خیال نہ ہوتا تو میں زمین پر آپ کو بیٹھ کے بتاتا کہ فاروق اعظم کا قد کم و بیش 7 فٹ قد تھا ان کا، عرب کا خوب برو پتلے حریت سونا جوان، پر وہ 7 فٹ کا جنا جب حضور کے سامنے آتا تھا تو بیٹھتا کس طرح تھا؟ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے۔ حضور کے سامنے آتے تھے نا فاروق اعظم، چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں کر کے تو نہیں دکھا سکتا، فاروق اعظم کا اندازہ کریں، چشم تصور میں دیکھیں، 7 فٹ قد ہو، یعنی کہ طویل القامت بندہ ہو، اور حضور کے سامنے آتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، زمین پر بیٹھتے ہیں، اتنا جھکتے ہیں کہ سینہ گھٹنوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ آپ تصور کرتے جائیں، میں لفظ بولتا جاتا ہوں، اتنا جھکتے ہیں، سینہ گھٹنوں کے ساتھ لگتا ہے، یوں جھک کے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ عمر اسی پہ راضی ہے، اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، اور حضور آپ میرے آقا ہیں۔ اب مجھے بتائیں فاروق اعظم پاس کھڑے ہوں، کس کی جرأت ہے بے ادبی کرے، اپنے قدموں پہ چل کے واپس چلا جائے؟ صحابہ نے جب یہ بات سنی تلواریں بے نیام کی، میرے آقا نے فرمایا ٹھہر جاؤ، وہ جاہل ہے، میں تو رحمت للعالمین۔ جب اس آدمی نے حضور کی شخصیت میں نرمی کا پہلو دیکھا تو حدیث کے الفاظ ہیں اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ کیا تھا؟ تھیلا، اور تھیلے میں مردہ گوہ شکار کر کے رکھی ہوئی تھی۔ گوہ آپ سمجھتے ہوں گے، چھپکلی کی شکل کا جانور ہوتا ہے گوہ۔ عرب لوگ گوہ کھایا کرتے تھے، وہ گوہ شکار کر کے کھاتے تھے۔ اس نے گوہ مری ہوئی مردہ گوہ شکار کر کے تھیلے میں رکھی ہوئی ہے۔ جب اس نے حضور کی شخصیت میں نرمی کا پہلو دیکھا، اس نے ہاتھ ڈال کے مری ہوئی مردہ گوہ نکالی، یوں زمین پر پھینکی۔ مری ہوئی مردہ گوہ ہے، جسم زمین کے ساتھ چپکا ہوا ہے۔ کہنے لگا اگر یہ مردہ گوہ زندہ ہو کر آپ کی نبوت کو بیان کر دے تو میں بھی آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ پھر سنے میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر یہ مردہ گوہ زندہ ہو پھر آپ کی نبوت کو بھی بیان کرے تو میں بھی آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ رضوان بھائی سے میرا رابطہ نمبر لے لیں، میں زندگی کی آخری سانس تک ایک ایک لفظ نہیں، حرف حرف کا زیر زبر کا ذمہ دار ہوں۔ میرے آقا نے گو کو دم نہیں کیا، مس نہیں کیا، پھونک نہیں ماری، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں حضور نے صرف مسکرا کر گو کی طرف دیکھا ہے۔ بس ہمارے آقا کریم نے گو کی طرف دیکھا، مردہ گو نے زمین سے سر اوپر اٹھا لیا ہے۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ، اس نگاہ عنایت پہ۔ قرآن میں جناب عیسیٰ روح اللہ کا ذکر ہے، جناب عیسیٰ پیر کی ٹھوکر مارتے ہیں، مردہ زندہ ہو جاتا ہے، قم بإذن اللہ کہتے ہیں، مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، جناب عیسیٰ پیر کی ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہوتا ہے، ہمارے آقا مسکرا کر دیکھ لیں مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے آقا کریم نے گو کی طرف دیکھا، گو نے سر اٹھایا، فرمایا یا دبو، یا عربی زبان میں دب گو کو کہتے ہیں، فرمایا یا دبو اے گو، یا دبو اے گو۔ گو انسانی زبان میں بول کے کہتی ہے لبیکا وسعدیکا یا رسول رب العالمین، اے جہانوں کو پالنے والے رب کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ لوگوں نے توجہ نہیں کی، یہ لبیک کے نعرے آج حضور کے غلام ہی نہیں لگا رہے، جانور بھی کہتے تھے لبیک یا رسول رب العالمین، اے جہانوں کو پالنے والے رب کے رسول میں حاضر ہوں، میں۔ میرا آقا نے فرمایا من تعبد، تو کس کی عبادت کرتی ہے، تیرا الہ کون ہے، تیرا معبود کون ہے؟ اب گو اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے، الذی فی السماء عرشہ،
وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی النار عذابہ وفی الجنت رحمتہ. میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں سے آگے ہے، زمین پر جس کی حکومت ہے، سمندروں میں وہ راستے عطا کرتا ہے، جس کے عذاب کی جگہ دوزخ ہے، جس کی رحمت کی جگہ جنت ہے. درس قرآن مجید میں بیٹھنے والوں بڑی آپ کی توجہ کا طالب ہوں. گو اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے. ہمارے آقا مسکرائے فرمائے یا دبو فمن آنا، گو اب یہ بھی بتا دے میں کون ہوں. یا دبو فمن آنا، گو بتا میں کون ہوں. گو کہتی ہے انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ رب کے رسول بن کے آئے ہیں اور سر پہ ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف لائے. عقیدہ ختم نبوت کی جو سمجھ اس گو کو آئی ہے آج کئی انسانوں کو نہیں آ رہی. وہ گو کہتی ہے انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول بن کے آئے ہیں اور سر پہ ختم نبوت کا. ابھی نعت مکمل نہیں ہوئی، اگلے الفاظ میرے موضوع کے متعلق ہیں. وہ کہتی ہے قد افلح من صدقک، یا رسول اللہ جس نے آپ کی عزت کے سامنے سر جھکا دیا دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گئے. وقد خاب من کذبک، جس نے آپ سے چہرہ پھیر لیا دونوں جہانوں میں ذلیل و رسوا ہو گیا. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ بھی عزت والا ہے، اللہ کا رسول بھی یہ جو اگلا لفظ ہے یہ میرے موضوع کے متعلق ہے کہ جس میں اللہ کریم نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ بھی عزت والا ہے، اللہ کا رسول بھی عزت والا ہے، اور رسول کے غلام بھی بڑی عزت والے ہیں. رسول کے غلام بھی بڑی. اس پر میں کیا حوالے دوں آپ کو کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے اس دور میں یہ دو جنازے نہیں دیکھے، اور یہ ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں، غازی صاحب کا جنازہ اور پھر شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی صاحب دامت قدس سرہ العزیز کا جنازہ. نے دیکھا ہے کہ حضور کے غلاموں کی عزت کا عالم کیا ہے. میں نے راولپنڈی کا محلہ صادق آباد گلی کا وہ تھڑا دیکھا ہوا ہے جس پر ملک بشیر نام کا ایک بابا سبزی کا ٹھیلا لگاتا تھا. راولپنڈی کا محلہ صادق آباد، اس کی گلی کی ایک نکڑ پر ایک ملک بشیر نام کا بابا سبزی کا ٹھیلا لگاتا تھا. پر وہ ٹھیلا لگانے والے کے بیٹے کو زمانہ حضرت ممتاز حسین قادری کہہ کے بلا رہا. وجہ کیا ہے؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، رسول کے غلام بھی بڑی، رسول کے غلام بھی بڑی. محدث ابن جوزی نے بیان کیا، امام ابن قدامہ نے بیان کیا ہے کہ بصرہ میں ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا عبداللہ. کیا نام ہے؟ عبداللہ بن مسلمہ کا نبی. یہ بگڑا ہوا رئیس زادہ تھا، بگڑا ہوا آدمی تھا، امیر باپ کا بیٹا تھا. روزانہ اس کے گھر میں شراب کی محفل لگتی تھی، دوستوں کو بلاتا، شراب کے نشے میں رہتا اور بصرے کی چوک میں آ جاتا، لوگوں کی عزتیں اچھالتا، کسی کا مذاق اڑاتا. یہ چوک میں کھڑا ہوتا تو لوگ اپنا راستہ بدل کے نکل جاتے، بھئی عبداللہ کھڑا ہے. ایک دن اسے اپنے دوستوں کو بلایا، بھی کل تم نے میرے ہاں کے شراب پینی ہے، اور خود شراب کے نشے میں تھا. دوستوں کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی، یہ گھر سے اٹھا بصرے کے چوک میں آ گیا. لوگوں نے دیکھا نا عبداللہ کھڑے ہیں، لوگ راستہ بدل کے جا رہے ہیں، بھئی یہ تو ہماری عزت اچھالے گا، کسی کا مذاق اڑاتا ہے، کسی کا مال چھین لیا. حسن اتفاق دیکھیں، جب یہ عبداللہ چوک میں شراب کے نشے میں کھڑا ہے، اسی وقت بصرے کے چوک میں حدیث کے بہت بڑے امام ایک محدث ہیں، امام شعبہ بن حجاج، ان کی سواری آ رہی تھی. لوگوں نے دیکھا نا ہمارے امام آ گیا، لوگ آگے جمع ہوئے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی ابا چوم رہا ہے. عبداللہ شراب کے نشے میں کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا. لوگوں سے کہتا ہے یہ کون ہے بابا جس کا لوگ اتنا ادب کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ حدیث کے امام ہے، یہ محدث ہیں. کون ہے؟ محدث ہیں. کہنے لگا یہ محدث کون ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا محدث وہ جو حضور کی حدیثیں امت تک پہنچاتا ہے، اسے محدث کہتے ہیں. اب یہ شراب کے نشے میں تھا، یہ آگے بڑھا، امام شعبہ کی سواری روکی اور شراب کے نشے میں لڑکھڑاتے ہوئے کہتا ہے محدث مجھے حدیث سناؤ. کیا سناؤ؟ ذرا چشم تصور میں دیکھیں حالت کیا ہے اور مطالبہ کیا کر رہے ہیں. مجھے حدیث سناؤ.
امام شعبہ نے جب اس کی حالت دیکھی فرمایا لست من اصحاب الحدیث، تیری حالت حدیث سننے والی نہیں، جا غسل کر کے آ، صاف پاک لباس پہن کر کہیں ادب سے بیٹھ، پھر تجھے حدیث سناتا ہوں، اپنے آقا کا فرمان میں تجھے چوکوں میں سناتا پھروں۔ جب آپ نے یہ کہا تو اسے تو بہانا چاہیے تھا، اس نے فوراً خنجر نکال لیا، شراب کے نشے میں ہیں، منہ سے شراب کے ببکے اٹھ رہے ہیں، گریبان کھلا ہوا ہے اور مطالبہ حدیث سننے کا۔ جب آپ نے فرمایا نا کہیں ادب سے بیٹھ اور نہا دھو کے غسل کر کے پھر تجھے حدیث سناتا ہوں، اس نے خنجر نکالا اور خنجر نکال کر کہنے لگا مجھے حدیث سناتے ہو یا میں تمہیں بتاؤں میں کون ہوں؟ مجھے حدیث سناتے ہو یا میں بتاؤں میں کون ہوں؟ اب دیکھیں اچھا معالج، اچھا حکیم، اچھا ڈاکٹر وہی ہوتا ہے جو پہلی خوراک ایسی دے جس سے مریض کو آرام آ جائے۔ ایسا ہی ہے نا، ہم بھی کہتے ہیں بھی فلاں ڈاکٹر کے پاس جانا، پہلی خوراک میں ہی آرام آ جاتے ہیں۔ دیکھیں جناب امام شعبہ بن حجاج نے پہلی خوراک کیا دی ہے، دوائی کیا دی ہے، خنجر نکال کے کہتے ہیں مجھے حدیث سناؤ ورنہ جانتے ہو میں کون ہوں، لوگ تو میرے نام سے ڈرتے ہیں۔ امام شعبہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، حدیث سنیں، حدیث کون سی فرمائی ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تو حدیث سننا ہی چاہتا ہے تو سن، میرے کریم نے فرمایا تھا اذا لم تستحی فصنع ما شئت، جب تم میں حیا ختم ہو جائے جو چاہے کرتے پھرو۔ آپ نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب تم میں حیا ہی ختم ہو جائے جو چاہے کرتے پھرو۔ حیا کا صرف یہ معنی نہیں کہ آنکھیں بدنگاہی نہ کریں یا برا منظر نہ دیکھیں، حیا کا معنی بڑا وسیع ہے۔ پتہ کیا معنی ہے حیا کا؟ کوئی بھی ایسا کام جس سے اللہ اور اس کے رسول کی حد ٹوٹنے لگے، آپ وہ کام کرنے سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے نام کا حیا کر لے، یہ ہے حیا کا معنی۔ امام شعبہ نے مسکرا کر فرمایا میرے آقا نے فرمایا تھا اذا لم تستحی فصنع ما شئت، جب تمہیں حیا ختم ہو جائے جو چاہے کرتے پھرو۔ بس یہ حدیث سنی ہے، عبداللہ تھر تھر کانپنا شروع ہو گیا، وہی خنجر پھینکے، دوڑا دوڑا گھر آیا ہے، آ کے سارے شراب کے برتن اٹھا کر باہر پھینکے ہیں، غسل کیا، لباس پہنا اور اپنی ماں سے آ کر کہنے لگا اگر میرے دوست آئے نا، وہ جو روزانہ میرے گھر میں آ کے شراب پیتے ہیں، وہ آ کر پوچھیں عبداللہ کدھر گیا ہے، کہنا اس عبداللہ کی اللہ سے صلح ہو گئی ہے، وہ عبداللہ مر گیا ہے جسے تم جانتے تھے، اس نے اللہ سے صلح کر لی ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، غسل کیا، لباس بدلا ہے، سامان اٹھایا ہے اور بصرہ سے سیدھا مدینہ منورہ آئے ہیں۔ کس شہر میں آئے ہیں؟ اللہ ہمیں بھی لے کے جائے۔ کون سا شہر ہے؟ وہ شہر کرم میں آ گئے ہیں، وہ شہر عطا میں آ گئے ہیں، اور پھر 30 سال امام مالک کے شاگرد رہے ہیں، 30 سال امام مالک کے شاگرد۔ میں نوجوانوں کی توجہ کا طالب ہوں۔ پھر ایک وقت آیا، وہ شراب پینے والا، وہ بد کردار، وہ بد نگاہ آدمی، وہ بے حیا آدمی جو ساری زندگی شراب پیتا رہا تھا، ایک وقت آیا وہ شراب پینے والا امام بخاری کا استاد بنا ہے، امام ابو داود کا استاد بنا ہے۔ میں نے حدیث کے 2 اماموں کا نام لیا، امام بخاری، امام داود، ان کے استاد بنے ہیں۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، ایک بدکار کو، ایک شرابی کو حدیث کے اماموں کا استاد بنایا ہے تو میرے آقا کے 2 بولوں نے بنا دیا ہے۔ وہ بول کیا تھے؟ جب تمہیں حیا ختم ہو جائے جو چاہے کرتے پھرو۔ مجھے بس اتنا بتائیں، پہلے لوگ اس کا چہرہ دیکھتے تھے نا کہ عبداللہ چوک میں کھڑا ہے، لوگ راستہ بدل لیتے تھے، اب لوگ دعائیں کروانے آ رہے ہیں۔ اب بڑے بڑے حدیث کے استاد امام اس کے سامنے ادب سے بیٹھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، رسول کے غلام بھی بڑی، رسول کے غلام بھی بڑی۔ امین سادات کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ نے بڑا عزت والا راستہ چنا ہے، بڑا عزتوں والا راستہ چنا۔ ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں جو بیان کر سکیں۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا نا، میرا ذوق اور وجدان کہتے ہیں حضور نے مسکرا کے دیکھا ہوگا۔ میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، میرے پاس نہ وہ لطافت ہے نہ وہ خطابت ہے۔ میں آخری بات عرض کر رہا ہوں جس پر میں نے گفتگو سمیٹنی ہے، نوجوانوں سے مخاطب ہوں۔ کچھ محبتیں ایسی ہیں جو انسان کو رسوا کر دیتی ہیں، پر حضور کی محبت انسان کے سروں پر، سر پر محبت کے اور عزتوں کے تاج سجا دیتی ہے۔ حضور کی محبت سروں پر عزتوں کے تاج سجا دیتی ہے۔ کچھ محبتیں ایسی ہیں جو دل کو ویران کر دیتی ہیں، پر حضور کی محبت دلوں کو آباد کر دیتی ہے۔ تو پھر کب تک گونگے ڈوہرے بہرے بن کے زندگی گزاریں گے؟ حضور کے ایک صحابی ہیں، نام ہے طلحہ بن برا، اور عمر کتنی ہے؟ 10 سال۔
کتنی عمر ہے؟ یہاں بھی بچے بیٹھے ہوئے ہیں، 10 سال کے بچے کے کیا شعور ہے، کیا فکر ہے؟ 10 سال عمر ہے، بس آخری حدیث سنا رہا ہوں، 10 سال عمر ہے، یہ بیمار ہو گئے، ان کا گھر مدینہ کی آبادی سے قدر باہر تھا، امام الانبیاء عیادت کے لیے تشریف لائے، اور جب حضور جانے لگے تو جناب طلحہ کے والد کو بلا کے کہا آج رات تیرا بیٹا فوت ہو جائے گا، ایک رات کا مہمان ہے، آج یہ فوت ہو جائے گا، رات جس پہر اس کی روح نکلی مجھے بلانا، میں خود اس کی نماز جنازہ آ کے پڑھاؤں گا، یہ فرما کر حضور چلے گئے۔ گھر میں تو کورام مچ گیا، بہنیں بھی رو رہی ہیں، ماں بھی رو رہی ہے، بھائی بھی رو رہے ہیں، ساری برادری قبیلہ اکٹھا ہو گیا۔ طلحہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، یاد رہے یہ 10 سال کے بچے ہیں، وہ عشرہ مبشرہ والے طلحہ ہو رہے ہیں، یہ 10 سال کے بچے ہیں، انصار میں سے ہیں۔ طلحہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، طلحہ نے اپنے والد سے بلا کے کہا کہ سارے کیوں رو رہے ہیں؟ والد نے بھی جھوٹ نہیں بولا، صحابی تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے یہ بتا کر گئے ہیں کہ آج رات تیرا وصال ہو جائے گا اور تو ہم سے جدا ہو جائے گا، اس لیے سارے رو رہے ہیں۔ طلحہ نے کہا آگے بھی حضور نے کوئی حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں حضور نے فرمایا ہے کہ جب رات اس کی روح نکلی مجھے بلانا، میں خود آ کر اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ ایک 10 سالہ بچے کا شعور دیکھیں۔ طلحہ مسکرا کے کہتے ہیں اپنے والد سے جب میری روح پرواز کر گئی تو میری جنازہ کے لیے اللہ کے رسول کو نہ بلانا، حضور کو زحمت نہ دینا، مقامی امام میری نماز جنازہ پڑھا کے دفن کر دے، حضور کو نہ بلائیے گا۔ ان کے والد نے کہا لوگ تو خواہش کرتے ہیں ہماری روح نکلے تو تکبیریں اللہ کے رسول آ کے پڑھیں، حضور جنازہ پڑھائیں، اور تو کہہ رہے میری جنازہ کے لیے اللہ کے رسول کو نہ بلانا۔ یہ 10 سالہ بچے کا شعور ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے اپنے والد سے آپ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی، ہمارا گھر مدینہ سے باہر ہے اور راستے میں یہودیوں کے گھر ہیں، ایسا نہ ہو رات پچھلے پہر اللہ کے رسول میری نماز جنازہ پڑھانے آئیں اور کوئی دشمن حضور کو نقصان پہنچا دے اور قیامت تک امت مجھے کوستی رہے گی طلحہ تو نہ ہی مرتا تو اچھا تھا، تو نہ ہی مرتا تو اچھا تھا، تیری جنازہ کے لیے اللہ کے رسول آ رہے تھے کہ دشمنوں نے اذیت پہنچائی، بس یہ وصیت کی، کچھ دیر بعد طبیعت بگڑی، فوت ہو گئے۔ گھر والوں نے غسل دیا، کفن پہنایا، مقامی امام آیا، جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا۔ اگلا دن آیا، میرے اور آپ کے آقا تشریف لائے اور جناب طلحہ کے والد سے کہا کہ تم نے مجھے خبر نہیں دی، میں رات کہہ کے بھی گیا تھا۔ تو جناب طلحہ کے والد نے سارا واقعہ سنایا، میرے آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، پھر حضور اس بچے کی قبر کے قریب کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی جو آج آپ کو سنانے لگا ہوں، میں علماء کی بات نہیں کر رہا، یہ تو مطالعہ میں رہتے ہیں، عامت الناس کی بات کر رہا ہوں۔ حضور بچے کی قبر کے قریب کھڑے ہوئے، وہاں حضور نے جو دعا مانگی ہے وہ دعا سننے والی ہے، اور یہ دعا صرف 2 کو نصیب ہوئی ہے۔ کتنوں کو؟ 2 کو۔ امام الانبیاء اس طلحہ کے، جناب طلحہ کی قبر کے قریب کھڑے ہیں، حضور نے دعا مانگی اللہم القا طلحہ، پروردگار یہ بچہ مجھ سے محبت کرتا تھا، یہ میرا ننھا عاشق تھا، یہ مجھ سے پیار کرتا تھا، اب یہ ہم سے جدا ہو کر تیری بارگاہ میں آ گیا ہے، اللہم القا طلحہ، پروردگار یہ طلحہ تیری بارگاہ میں آیا ہے، جب تیری اس سے ملاقات ہو تو منظر یہ ہو یدعو الیہ وتدعو الیک، پروردگار یہ جب یہ بچہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو تو منظر یہ ہو یہ تجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہو، تو اسے دیکھ کے مسکرا رہا ہو۔ یہ شرف صرف 2 کو ملا ہے۔ کتنوں کو؟ 2 کو۔ ایک جناب جابر بن عبداللہ کے والد ہیں، بدر میں، یہ احد میں شہید ہوئے، جناب جابر حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میرے والد سے اللہ نے کیا معاملہ فرمایا ہے؟ فرمایا جابر 70 شہید ہیں احد میں، 69 شہیدوں سے اللہ نے پردے میں رہ کے کلام کیا ہے، تیرے والد سے سارے پردے ہٹا کے کلام کیا۔ ایک جناب عبداللہ ہے، دوسرا 10 سال کا بچہ طلحہ ہے، اللہم القا طلحہ، پروردگار تیری طلحہ سے ملاقات ہو تو منظر یہ ہو یہ تجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہو، تو اسے دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ پتہ چلا عزتیں ہیں تو حضور کے قدموں کے ساتھ، اور صرف دنیا نہیں، قبر کیا حشر۔ جناب 7 شہید ہوئے ہیں، امام الانبیاء نے فرمایا میں نے دیکھا میرے ساتھ کو فرشتے دولہ بنا کے ساتھ لے جا رہے ہیں، 70,000 فرشتے سے دولہ بنا کے لے جا رہے ہیں، اور پھر حدیث کے الفاظ سننے والے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش، اس کی روح جب پرواز کر رہی تھی عرش خوشی سے جھوم رہا تھا، عرش جھوم رہا تھا، ایک سال روح آج میری طرف آ رہی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ،
اللہ بھی عزت والا ہے، اللہ کا رسول بھی عزت والا ہے، اور رسول کے غلام بھی عزت والا ہے۔ یہ مقصد ہے اس ماہانہ درس قرآن مجید کی محفل کا۔ نہ ہمارا کوئی سیاسی مقصد ہے، نہ کوئی دنیاوی مقصد ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں اور ایک روحانی مسرت بھی ہے۔ میں سوچ رہا تھا ابھی جب درس کی طرف آ رہے تھے، ماشاءاللہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ نوجوان ہیں جو فیس بک چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، ہاں جی، سوشل میڈیا چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں۔ اور پتہ ہے اس ماہانہ درس قرآن مجید کی محفل کا مقصد کیا ہے؟ آپ بھی مصروف لوگ ہیں، ہم بھی مصروف لوگ ہیں، ہر بندہ مصروف ہے اپنی زندگی میں، کاروبار ہے، گھر ہے، باہر ہے، بیوی بچے ہیں، خاندان ہے، برادری ہے، تعلق ہے، 100 پریشانیاں، 100 ٹینشنیں لے کر زندگی ہم بھی گزارتے ہیں، آپ بھی گزارتے ہیں، پر ہم بھی وقت نکال کر آئے ہیں، میزبان دوست بھی، آپ لوگ بھی۔ پتہ ہے یہاں ہم کیوں جمع ہوئے ہیں؟ آپ کو بلانے کا مقصد کیا؟ ہر مہینے سال کے 365 دن ہیں، 12 مہینے ہیں، 30 دن ایک مہینے میں، تو ایک مہینے بعد 1-1.5 گھنٹے کی محفل ہے۔ اپنے گھر کی پریشانیاں، کاروبار کی پریشانیاں، خاندان برادری کے مسئلے، پریشانیاں، جھگڑے، سب سے چھوڑ کے وقت نکال کر 1-1.5-2 گھنٹہ مسجد میں آ کر بس آؤ ہماری دعوت پر توجہ کر لو، دیکھ لو حضور کتنے سونے ہیں، بس آپ کی صرف توجہ دلانے کے لیے۔ اور پھر بلے شاہ صاحب نے کیا خوب کہا تھا، بلے شاہ رب دا کی پانا ادھرو پٹنا تے ادھر لانا، بلے شاہ رب دا کی پانا ادھرو پٹنا تے، مطلب ہے کہ اللہ کو حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں، دنیا سے توجہ ہٹانی ہے، اللہ کی طرف توجہ کرنی ہے۔ اتنا سا کام ہم نے کتنا مشکل بنا دی ہے، میں دنیا سے توجہ ہٹا کر صرف توجہ کرنی ہے، بلے شاہ رب دا کی پانا ادھرو پٹنا تے ادھر لانا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مولانا جامی، آپ کے پاس ایک خاتون آئی پردے میں اور آ کر اس نے ایک مسئلہ پوچھا، آپ کے مرید اور خدام بیٹھے ہوئے تھے، شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، عورت نے مسئلہ پوچھا، مولانا جامی یہ بتائیں کیا میرا خامند میرے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کر سکتا ہے؟ میں اس کے نکاح میں ہوں، ابھی میں زندہ ہوں، کیا میرے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹی کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ ایک مسلمان مرد بیک وقت 4 نکاح کر سکتے ہیں۔ کتنے نکاح کر سکتے ہیں؟ آستہ ہی بولے ہیں، گھروں میں آواز چلی جائے گی جی۔ مرد بنے، پیروں پہ وزن ڈالنا سیکھیں، کتنے نکاح کر سکتے ہیں؟ 4۔ ایک مسلمان مرد 4 نکاح کر سکتے ہیں۔ اچھا میرے وہ نوجوان دوست بول رہے ہیں جنہوں نے ابھی ایک بھی نہیں کیا ہوا، تو پہلے ان سے پوچھ رہے ہیں جو ایک کر کے وقت میں پڑے ہوئے ہیں۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فرمایا بیٹی تیرا خامن تیرے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کر سکتے ہیں۔ اور دیکھا یہ مسئلہ ہو گیا اپنی جگہ پہ۔ اب دوسرا مسئلہ یہ بتائیں، کیا مسلمان مرد کسی نامحرم عورت کو دیکھ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹی بلا ارادہ پہلی نظر پڑ جائے تو معاف ہے، دوبارہ نہیں دیکھ سکتا، ارادے کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ عورت نے کہا یہی آڑ ہے، اگر یہ آڑ نہ ہوتی تو میں اپنے چہرے سے کپڑا ہٹاتی، آپ کو اپنا حسن دکھاتی اور پھر پوچھتی اب مجھے بتائیں جس کی اتنی خوبصورت بیوی ہو وہ اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسری کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جس کی اتنی خوبصورت بیوی ہو وہ اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسری کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ عورت نے یہ مسئلہ پوچھا، مولانا جامی غش کھا کے زمین پر گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ عورت چلی گئی، مریدوں نے اٹھایا بٹھایا، پانی چھڑکا، ہوش آیا، کہا حضور سے تو ایک مسئلہ پوچھا ہے اور آپ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ فرمایا تم نے اس کے لفظوں پر غور نہیں کیا، اسے اپنے حسن پر کتنا ناز ہے، اللہ کرے سمجھ جائیں، اسے اپنے حسن پر کتنا مان ہے۔ وہ کہتی ہے میرے ہوتے ہوئے، ایک خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے خامن دوسری کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اور میں سوچ رہا ہوں جس کا اتنا سونا نبی ہو، جس کا اتنا مہروں والا نبی ہو، وہ حضور کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف کیسے دیکھ سکتا ہے؟ کیا خیال ہے حضور سے بڑھ کے کوئی حسین ہو سکتا ہے؟ بولے نہیں آپ لوگ۔ آج یکم ہے نا جی، 1 دسمبر، 31 اکتوبر، 1 مہینہ پہلے لاہور کی سرزمین پر ایک عرس پاک ہوا ہے۔ غازی ناموس رسالت، انتخاب رسول حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لاہور کی سرزمین پر میں چیلنج کر رہا ہوں، آپ جائیں غازی صاحب کی قبر پر، لاہور میان شریف قبرستان میں آپ کا مزار ہے،
مزار کے ہاتھے میں داخل ہوں، غازی صاحب کے قدموں میں کھڑے ہوں، بغیر کسی وجہ کے آپ کی آنکھوں سے عشق رسول کے آنسوؤں کی برسات شروع ہو جائے گی۔ اور میں نہیں کہہ رہا، پیر جماعت علی شاہ صاحب فرماتے تھے یہ علم الدین ایسا جوان ہے قبر میں لیٹ کر بھی دل پر توجہ ڈالتا ہے، ایسی توجہ ڈالتا ہے۔ جب غازی صاحب نے راجپال کو گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا تو یہ ترخانوں کے بیٹے تھے اور ان کے والد کا نام ہے میاں طالب مند۔ کیا نام ہے؟ میاں طالب مند۔ ان کی قبر بھی اسی احاطے میں ہے۔ غازی صاحب کے والد کا نام ہے میاں طالب مند، ترخان تھے، لکڑ کا کام کرتے تھے۔ ایک نواب آدمی کے گھر فرنیچر بنا رہے تھے، اس کا بیٹا گھر آ کے کہتا ہے ابا جی یہ میاں طالب مند کو گھر سے نکال دیں۔ پوچھا کیوں نکالوں؟ کہا اس کے بیٹے نے قتل کیا ہے، بندہ مارا ہے۔ کہنے لگا کسے مارا ہے؟ بیٹے نے کہا گستاخ رسول مارا ہے۔ اس نواب آدمی نے پیروں میں جوتے نہیں پہنے، ننگے پیر دوڑا ہے اس کمرے کی طرف جہاں میاں طالب مند کام کر رہے تھے، اور جو دور سے آوازہ لگایا وہ آوازہ سننے والا ہے، دور سے آوازہ لگا کر کہنے لگا میاں طالب مندہ تیرے پتر نے تیریاں 7 نسلاں نوں تار چھڑے آئی۔ طالب مندہ تیرے پتر نے تیریاں 7 نسلاں نوں، وللمؤمنین رسول کے غلام بھی بڑی۔ میرے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام ہے علم الدین شہید، یہ نیٹ پر مل جاتی ہے، اور رائٹر کا نام ہے رائے محمد کمال۔ کیا نام ہے؟ نیٹ پر یہ کتاب مل جاتی ہے۔ یہ رائے محمد کمال کون ہے؟ یہ 1930 میں میاں والی کی جیل کا جیلر تھا۔ پاکستان بننے سے 17 سال پہلے میاں والی کی جیل کا جیلر تھا رائے محمد کمال۔ رائے محمد کمال کہتا ہے غازی صاحب نے بیان کیا کہ شہادت سے 4 دن پہلے انہیں میاں والی کی جیل میں حضرت علی شیر خدا کا دیدار نصیب ہوا، اور حضور حیدر کرار غازی صاحب کو لے کر پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کا کوئی عالم انوار کے ساتھ رابطہ ہے یا جس کا قرآنیت کے ساتھ تعلق ہے کہ کسی کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کا مقصد کیا ہے۔ بس میں آخری لفظ بول رہا ہوں اور نوجوانوں کی توجہ کا طالب ہوں، میری ساری تقریر بھول جائیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، یہ جملہ ضرور یاد کر کے لے کے جائیں۔ غازی صاحب فرماتے ہیں مجھے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، میں نے قدم بوسی کی، امام الانبیاء نے فرمایا علم الدین اگر تو دنیا میں رہنے کی خواہش رکھتا ہے تو اپنی خواہش بیان کر، فیصلے بدل جائیں گے۔ وہ قائد اعظم نے بھی کہا تھا علم الدین ایک دفعہ کہہ دے میں نے قتل نہیں کیا، میں بچا لوں گا۔ تو 4 جماعتیں پڑھا ہوا 19 سال کا جوان کہنے لگا محمد علی جناح دنیا میں ساری زندگی میں ایک ہی تو کام کیا ہے، اس سے کیسے انکار کر سکتا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا علم الدین اگر تو دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو اپنی خواہش بیان کر، فیصلے بدل جائیں گے۔ مجھے 18 سال ہو گئے تقریر کرتے ہوئے، میری 18 سال کی تقریریں ایک طرف، اس جوان وہ 4 جماعتیں پڑھا ہوا ترخانوں کا ان پڑھ جوان، اس کا وہ جملہ ایک طرف۔ غازی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہ عرض کہ یا رسول اللہ جب میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا اس وقت آپ کے نام پر مرنے کا سودا کر لیا تھا، اب تو میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے۔ غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جب میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا اس وقت آپ کے نام پر مرنے کا سودا کر لیا تھا، اب تو میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے۔ جنا ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں تے جنا ویکھیا او بول دے، اے کم میں سچیاں سچیاں دا الفت نہیں دعویٰ کچیاں دا، پانڈے نو تریڑا پہ جاون جے مٹی دب کے گوئی نہیں۔ گونا تو سمجھتے ہیں نا، گوندنا۔ کمار جو برتن بناتے ہیں نا جتنی مضبوطی سے مٹی گوندیں گے نا گوئیں گے اتنا مضبوط پانڈا بنتا ہے، برتن بنتا ہے۔ اے کم میں سچیاں سچیاں دا، اعظم چشتی صاحب، اے کم میں سچیاں سچیاں دا الفت نہیں دعویٰ کچیاں دا، پانڈے نو تریڑا پہ جاون جے مٹی دب کے گوئی نہیں۔ یہ وہ ہیں جن کے خمیر کی مٹی کو فرشتوں نے عشق رسول میں گوندا ہوا ہے۔ اور علامہ اقبال نے بھی کیا خوب کہا تھا، اسی گلاں ہی کردے رہ گئے تے ترخانہ دا منڈا بازی لے گئے۔ اعظم چشتی صاحب نے کہا تھا عشق دے چلے نمبر لے گئے، عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل منداں ایویں ہی عمراں کالیاں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ بھی عزت والا ہے، اللہ کا رسول بھی عزت والا ہے، اور رسول کے غلام بھی۔ میں نے الفاظ پہ گفتگو سمیٹتا ہوں۔ اللہ کریم میرے میزبان دوستوں کو اپنی بارگاہ سے خیر کثیر عطا فرمائے۔ آج کی محفل کو ہمارے لیے دین سیکھنے، دین سمجھنے، عقائد کی اصلاح اور اعمال کی درستگی کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا